السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، جہاں بھی ہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر، یعنی ایک حدیث پر، جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو، یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت کو اچھا کس طرح رکھ سکتے ہیں، یعنی تنہائی کو اچھا رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ یہ جامعہ صغیر حدیث نمبر 7973 7973۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی تنہائی کے وقت کو کیسے بہتر کر سکتے ہو، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب الگ تنہا رہنے کا موقع ملتا ہے تو وہ جو بھی اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، جو برائیاں آتی ہیں، وہ اس وقت کر گزرتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حالانکہ اسلام سب سے مضبوط تصور جو دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود غافل انسان جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلط کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو دوسروں کے سامنے آپ کرنا پسند نہیں کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو، یعنی جب آپ اکیلے ہو تو اس وقت بھی وہی کام کرو جو دوسروں کے سامنے کر سکتے ہو، یعنی برے کاموں سے باز رہنے کا، برے کردار سے باز رہنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کا موقع ملا کہ ہم اپنے آپ کو جیسے جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہی کام اکیلے ہوتے ہوئے بھی نہ کرنے کی ترغیب دے کر ہمیں درست راستے پہ چلنے اور اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو پیارے پاکستانیوں، اب اس میں عملی مظاہرہ ہمارا کس طرح سے ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں، اور ہر کوئی اپنے تئیں خود سوچے، ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثلا اپنا ایک مسلمان بھائی ہے، وہ نہیں ہے، اور دوسرے 2-3 لوگ فرد جو ہیں وہ جمع ہے، اور جو نہیں ہے اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ اس کے سامنے نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک برائی ہے۔ یہ حقیقتاً یہ ایک غیبت ہے، جسے کہا گیا ہے کہ تم اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف بولتے ہو یا اس کی خامیاں جو ہیں ان پر بات کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو یہ بھی اس بندے کی برائی کر کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم سب کے سامنے نہیں کرتے، مثلا ملاوٹ کرنی ہے، مرچوں میں لکڑی کا بورا ڈالنا ہے یا دودھ میں پانی ملانا ہے، تو ایسی جگہ پر بیٹھ کے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک ایسی برائی ہے
جسے آپ دوسروں کے سامنے کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو روکیں گے یا آپ کو برا جانیں گے، برا سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام بھی جب ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح کے کاموں سے بھی ہمیں باز آنے کو کہا گیا ہے اس حدیث میں. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون کون سے گناہ جو ہیں وہ اس لیے ان کا مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہمیں تنہائی میں رہنے کا موقع ملا، چھپ کے کرنے کا موقع ملا، اور ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا اس وقت ہمارے دماغوں سے یہ چیز کیوں نہیں آتی یا یہ نکل کیوں چکی ہوتی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس قدر اہتمام کیا ہے کہ ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے پیر جو اس طرح کے غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے. اور جس جگہ کیا جاتا ہے گناہ یا غلطی کی جاتی ہے، ایسا فعل کیا جاتا ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے، یا دوسرے آپ کو کرتا ہوا دیکھے تو اسے پسند نہیں کریں گے، تو ایسے کاموں کو منع کرنا اور نہ کرنا اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ آپ کا اپنے رب پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. جب آپ اس طرح کے کاموں سے باز آ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سوچ کر کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کاموں سے منع کیا ہے، تو جب آپ یہ سوچ کر رک جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ابھی باقی ہے. لیکن اگر یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی، اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی آپ پھر بھی غلط کام کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں جس سے آپ کو کوئی خوف نہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اپنے رب سے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر رکھی ہے. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں سچ بولنا ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کرنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں، کیونکہ یہ زندگی چند دن، چند مہینے، چند سال کی ہے. پتہ نہیں یہ کب اللہ تعالیٰ واپس لے لیں، تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے یا اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا کے بھگتنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے تئیں خود سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، ہمیں خود سوچنا ہے. اسی طرح سے پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ تو عارضی لائف ہے، چند دن کی ہے، چند سال کی ہے. جو ہمیش کی زندگی ہے اس کی فکر کیجئے کہ یہاں پر تو ہم چند دن غلط کام کر کے اپنی روح کو، اپنے جسم کو شاید اپنے طور پر یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم سکون دے رہے ہیں یا ہم کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کی فکر کیجئے جب اصل فائدے کی جگہ آئے گی اور باری آئے گی تو وہاں پر ہمارے پاس نیکیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنے آس پاس کے ماحول کو درست کریں، یعنی اپنے خاندان کو درست سمت میں لے کے چلنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اپنے اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل شہر، یعنی پورے پاکستان تک یہ بات پھر بڑھ سکتی ہے. میری باتیں آپ کو اگر اچھی لگتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے، اور یہ نیکی کا کام ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. میری بات سن کر اگر آپ پر اثر ہوا ہے، آپ نے اللہ کے لیے توبہ کر لی ہے کہ ہم برائی سے پوری طرح کوشش کریں گے بچنے کی، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں گے اور کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے، یہ سوچ اگر آج آپ نے اپنا لی ہے، آپ نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے اس کی فکر کرنی شروع کر دی ہے، تو پھر یہ آپ کو جو بات اچھی لگی ہے
اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسروں تک پہنچانے کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وقت نکلے گا، کسی کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اس موضوع پہ بات ہوگی تو پھر حوالہ دیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے اس حوالے سے، تو پھر وہ بات ہوتی تھی۔ لیکن اب تو آپ کے پاس بہت آسانی ہے، اپنے موبائل سے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیجئے، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں، جن کے بھی آپ کے پاس موبائل میں نمبر ہیں، ان کو شیئر کر دیجئے۔ جب شیئر کریں گے ان میں سے کوئی بھی اسے سنے گا، جانے گا، اور اس کے بعد اپنے تئیں اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر وہ بھی آپ کو بھی ملے گا۔ اس کے برعکس کہ ہم فحش قسم کی ویڈیوز، کلپس، ٹک ٹاک ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور برائی پھیلانے میں اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، حصے دار بن رہے ہیں، تو اس کے بجائے کسی اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیے، کوئی اچھا سلیقہ زندگی کا جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے، کسی کو سیدھا راستہ دکھانے میں مدد کیجئے، تو یہ جو ہے اس کا آپ کو الٹا اجر ملے گا۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ میں اللہ کی مخلوق، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درست راستہ دکھا رہا ہوں اور درست امت میں لے جانے میں مدد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اسی ایک شیئر کا، کلک کی ہوئی ایک انگلی کا جو آپ نے اپنے موبائل پہ کلک کیا ہے، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، درست سمت پہ لے جانا ہے۔ پہلے خود کیجئے عمل، پھر دوسروں سے بھی کروائیے۔ آہستہ آہستہ اپنا ملک، اپنا مذہب جو ہے اسے عروج دیجئے، اور آنے والا کل نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کی زندگی کو بھی سنوارنے میں خود اپنی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں بھی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔